فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس کے بوڑھے چہرے پر تکبر کی کرختگی نمایاں تھی، آنکھوں سے حقارت کا اظہار ہو رہا تھا کہ اس کی انا کی تسکین اسی طرح ممکن تھی، لیکن احمق نہیں جانتی تھی کہ اسے روکا گیا ہے کھیل بدلنے کے لیے، اور روکنے والی قوت وہی ہے جو شداد کو اس کی جنت میں داخل ہونے سے روک دیتی ہے۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ میرے بدلے ہوئے لہجے سے تہذیب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بوڑھی کو کوئی چکمہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر مہذب دنیا حال جوشو کے نام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی تو اسے معلوم ہوتا کہ زومبالا قبائل کے اس روحانی پیشوا کا نام حال جوشو ہے، جس نے زومبالیوں کو تہذیب کی روشنی دی اور انہیں جدید دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے۔ افریقہ کے شمال میں یہ واحد قبیلہ تھا جس کا کوئی جوان مہذب دنیا میں غلاموں کی حیثیت سے نہیں لایا گیا۔ پرتگالیوں کے جہاز اپنی وحشیانہ طاقت کے ساتھ زومبالا کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی زومبالا سے واپس نہیں جا سکا۔ انہوں نے اسی کام کے بدلے زندگی پائی کہ وہ زومبالا کے جوانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق تربیت دیں، انہیں وہاں کے تمام طور طریقوں سے روشناس کرائیں، پھر یہ لوگ اسی سرزمین پر فنا ہو جاتے۔ زومبالی جوان ان سے تہذیب کی روشنی لے کر انہی کے جہازوں پر مہذب دنیا میں آتے اور وہاں اپنی جگہ بناتے، اور یہ سب حال جوشو کی کاوشیں تھیں۔ ہر زومبالی اس نام کو متبرک سمجھتا ہے اور آج تک اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ میرا شوہر ولیم وائیکاٹ بھی زومبالی تھا اور صدیوں پرانے اس نام کا اسی طرح احترام کرتا تھا جس طرح دوسرے زومبالی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے مقدس مشن کے لیے یہی نام منتخب کیا۔ بوڑھی نے بتایا، آپ کے شوہر مسٹر ولیم وائیکاٹ؟ میں نے سوال کیا تو بوڑھی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ صرف مجھے بولنے دو، ورنہ ماضی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا میرا۔ میں نے سائنس میں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی اور ورلڈ اسپیس ریسرچ میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کرنے لگی۔ یہی میری ملاقات ولیم وائیکاٹ سے ہوئی۔ سیاہ بدن کے اندر ایک پر نور دل تھا جو میری نگاہ میں آ گیا اور میں نے اس رنگدار سے شادی کر لی۔ عصبیت کی آگ میں جلنے والوں کو اس سیاہ روح کے لیے یہ اعزاز پسند نہ آیا اور ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ ہم دونوں ہوائی کے ایک خوبصورت علاقے میں رہتے تھے۔ ولیم ایک ذہین سائنسدان تھا اور ترقی کے راستے ہمارے سامنے کھلے پڑے تھے۔ ولیم کو کئی ملکوں کے متفقہ فیصلے کے تحت جیورل اسپیس سوسائٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا اور اس اعزاز کے لیے اسے دعوت دی گئی۔ میں کینتن اوبران، جو شادی کے بعد کینتن وائیکاٹ کہلاتی تھی، اس کے ساتھ ہی روانہ ہوئی۔ اسپیس سوسائٹی کے ارکان نے اس دعوت کی آڑ میں ایک سازش تیار کی تھی۔ سوسائٹی کا فیصلہ اپنی جگہ تھا اور وائیکاٹ اس اعزاز کا جائز طور پر مستحق تھا، لیکن عصبیت پسند اس بات کو برداشت نہیں کر پائے اور ہم دونوں کو اغوا کر لیا گیا۔ دل جنوں کے ارادے ولیم کے لیے بہت ہی خوفناک قسم کے تھے۔ وہ ہولناک شام تھی جب ایک بری کی فضا ہلکی برف باری سے بوجھل تھی۔ ہم لوگ اس برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے ایک بری کی سب سے بلند چوٹی پر بنے ہوئے ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں جیورل اسپیس سوسائٹی کے ایک اہم رکن کا پیغام ملا کہ ہم ان کے پاس پہنچ جائیں۔ کھلی چھت کی لمبی شیورلیٹ میں ہم بلندیوں سے پھسلتے ہوئے جب نیچے پہنچے تو ہم پر گولیوں کی بارش ہو گئی۔ ہمارے وہ محافظ ساتھی جو ہمیں لینے آئے تھے وہی ہلاک ہو گئے۔ مجھے اور میرے شوہر کو اغوا کر لیا گیا، لیکن جس جگہ ہمیں لے جایا گیا تھا وہ ٹیکنیکل لیبارٹری ہی تھی، اور یہاں جن نقاب پوشوں نے ہمارا استقبال کیا تھا میں ان کی آوازیں پہچان گئی تھی۔ گو وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی نفرت و حقارت کا سلوک کیا، مجھے ایک سیاہ روح سے شادی کرنے کے طعنے دیے اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک ذہین سائنسدان ہونے کے باوجود ایک انتہائی احمق عورت ہونے کا ثبوت دیا ہے جس کی سزا میرے لیے متعین کر دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے ایسے کاغذات پر دستخط لیے جن کی روح سے میں اپنے شوہر کی قاتل اور ایک عظیم سازش کی بانی قرار دی گئی۔ یہ سازش سیاہ فاموں کی طرف سے سفید فاموں کے لیے تھی۔ کچھ ایسی فضا پیدا کر دی گئی تھی میرے لیے کہ میرے ذہن میں خوف و ہراس کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد ان کا منصوبہ کیا ہے۔ پھر میری نگاہوں کے سامنے ولیم وائیکاٹ کو تیزاب کے تالاب میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ بس دھواں سا اٹھا تھا اور وائیکاٹ کا بدن ایک لمحے میں خاکستر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی۔ اور جب تیزاب کے تالاب کی سطح ساکن ہوئی تو اس میں صرف چند دبوں کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔
جو ولیم وائیکانٹ کی مظلومی کی داستان سنا رہے تھے۔ میری دلخراش چیخیں بند ہو گئی تھی، اس لیے کہ مجھ میں چیخنے کی سکت نہیں تھی۔ میں نے ہر طرح سے ان لوگوں سے فریاد کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں دنیا کے کسی گمنام ترین گوشے میں زندگی کے بقیہ لمحات گزار دوں گی، مجھے میرے شوہر کی زندگی دے دی جائے۔ لیکن اعنات تو اس کالی شکل والے ہی سے تھا، بھلا وہ میری بات کیسے مان سکتے تھے؟ ہاں، ان کے سینے میں اپنے قومی جذبے زندہ تھے۔ وہ مجھ سفید رو کو اور میری ذہانت کو فنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے نہایت نرمی اور پیار سے سمجھایا گیا کہ اس واقعے کو بھول جاؤں اور ان لمحات کو اپنے ذہن سے فراموش کر دوں جو میں نے اس کالے انسان کی ماہیت میں گزارے ہیں، کیونکہ وہ میرے قابل نہیں تھا۔ ان میں سے سبھی مجھ سے احترام سے پیش آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری ذہانت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے جس مرحلے پر مجھے کوئی دقت یا الجھن پیش آئے وہ سب میرے ساتھی ہیں۔ اور پھر اس وقت میرے سینے میں ایک جذبے نے سر ابھارا۔ ظاہر ہے یہ جذبہ انتقام ہی ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے جو دستخط لیے تھے وہ صرف اس مقصد کے تحت تھے کہ اگر کبھی میں قانون کا سہارا لینے پر آمادہ ہو جاؤں تو یہ سب کچھ میرے خلاف کام آئے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اس دنیا کا قانون لنگڑا ہے۔ بے شک میری نشاندہی پر کچھ کارروائیاں ہوں گی، چند لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن جو لوگ اس معاملے میں ملوث تھے وہ بذات خود اتنے اہم اور طاقتور تھے کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ دینا دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے مشکل تھا۔ چنانچہ یہ حماقت میں نے نہ کی بلکہ ان کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ میری زندگی تو وہ ویسے بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں نے ولیم وائیکانٹ کی موت کے راز کو دنیا سے چھپا لیا، لیکن میرے وجود میں وائیکانٹ زندہ تھا۔ اس کا بیٹا جسے میں نے چند ماہ کے بعد جنم دیا اور اس کا نام سوئن وائیکانٹ رکھا۔ سوئن وائیکانٹ ندے سے سیاہ کیڑے کی مانند میری آغوش میں کل بلا رہا تھا، تو میں نے اس کی صورت دیکھ کر چند فیصلے کیے۔ میں نے سوچا کہ اس معصوم وجود کو کسی کے انتقام کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ جب میں ان لوگوں کے خلاف میدان عمل میں آؤں گی تو ظاہر ہے ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندے نہ ہوں گے، وہ میرے خلاف سا فارغ ہو جائیں گے اور اس طرح سوئن کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ میں نے ولیم کی روح سے معذرت کی اور کہا کہ مجھے مزید کچھ عرصے کی مہلت دی جائے تاکہ میں اس کی پرورش پر توجہ دے سکوں۔ میرے لیے سوئن ولیم ہی کی دوسری شکل تھا۔ 13 سال میں نے انتقام کی آگ میں جلستے ہوئے کاٹے اور سوئن کی تعلیم و تربیت پر اپنی تمام تر توجہ صرف کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کو بھی مایوس نہیں کیا تھا جو جیورل سپیس سوسائٹی کے رکن کی حیثیت سے میری صلاحیتیں مانتے تھے۔ ان لوگوں سے علیحدہ رہنا میں نے یوں بھی مناسب نہ سمجھا کہ اس طرح یہ میری نگاہوں سے دور ہو جاتے اور میں انہیں دوبارہ تلاش کرنے کے لیے خاصی الجھنوں کا شکار ہو جاتی۔ لیکن سوئن وائیکانٹ کا 13واں سال اس کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس کی شکل میں ولیم زندہ تھا۔ سوئن ایک اعلیٰ قسم کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہماری زندگی پھر ایک معمول پر آ گئی تھی، لیکن وہ لوگ مطمئن نہیں تھے جنہیں ولیم سے دلی نفرت تھی۔ چنانچہ ایک دوپہر جب سوئن وائیکانٹ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول سے ملحق باغ میں کھیل رہا تھا، کسی نے اسے پکڑ لیا اور اس کے معصوم چہرے کو ایک پتھر سے کچل کر اس کے نقش و نگار ختم کر دیے کہ یہ نقش و نگار ولیم وائیکانٹ کی نشاندہی کرتے تھے۔ سوئن کی لاش میرے پاس پہنچا دی گئی اور میرے لیے اب اس کائنات میں تاریکی کے سوا کچھ نہ رہ گیا۔ پھر اس کے بعد اگر میں زندگی کے لیے کوئی دوسرا راستہ منتخب کرتی تو مجھ سے بدترین عورت اس روئے زمین پر اور کوئی نہ ہوتی۔ میں زندہ رہ گئی اور میں نے جیورل سوسائٹی اور دوسرے تمام اداروں سے قطع تعلق کر لیا۔ اب میری کوششیں یہ تھی کہ میں اپنی زندگی کے اس عمل کا آغاز کروں جس کے لیے زندہ رہ گئی تھی۔ میرے وجود میں نفرت اور انتقام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں میرا معاون جیف اینڈریو ثابت ہوا۔ شاید تم لوگوں نے اس بین الاقوامی دہشت گرد کے بارے میں سنا ہو۔ میں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ اس کی دستے راست کہلاؤں۔ جیف اینڈریو کے ذریعے میں نے ان تمام لوگوں سے رابطہ قائم کیا جو میرے شوہر اور بیٹے کے قاتل تھے۔ پھر جب ان میں سے پہلا شخص گندک کے تیزاب میں ڈالا گیا تو دوسرے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ذرا طریقہ کار مختلف رکھا تھا، صرف ایک غوطہ دیا تھا میں نے اسے، اور اس کی بے خد و خال لاش جیورل سوسائٹی کو اس پیغام کے ساتھ بھجوا دی تھی کہ جو کچھ ولیم وائیکانٹ کے ساتھ ہوا یہ اس کے انتقام کا ہلکا سا نمونہ ہے۔ جیف اینڈریو یہ تسلیم کر چکا تھا کہ میں دہشت گردی میں بے مثال ہوں۔ دنیا میں یوں تو میرے لاکھوں شناسا تھے، کچھ ایسے تھے جن سے مجھے کبھی پیار تھا، لیکن میری زندگی کا واحد مالک، میری توجہ کا واحد مرکز میرا شوہر تھا، اور اس کے بعد اس کا نعم البدل یعنی میرا بیٹا۔ جب یہ دونوں اس کائنات میں نہ رہے تو میں نے دنیا کے ہر انسان سے قطع تعلق کر لیا۔
میرے وجود میں نئی نئی تخریبی صلاحیتیں پیدا ہوتی رہی اور میں سوچتی رہی کہ اس دنیا کو ایک بدترین اذیت گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میرے دل میں ہر لمحہ ایک نئی تخریبی خواہش جنم لیتی تھی۔ دماغ میں اس منصوبے کی تشکیل ہوتی تھی اور پھر وہ منظر عام پر آ جاتا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حال جوشو کا نام بھی تھا، جو میرے لیے اپنے شوہر کے حوالے سے عقیدت کا باعث تھا۔ میں نے اس مقدس نام کو اپنا لیا اور اس نئے نام کو اپنانے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جیف اینڈریو کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، کیونکہ یہ شخص میرا ہم پلہ ثابت ہو رہا تھا۔ مگر اب میں اپنے آپ کو سب سے برتر دیکھنا چاہتی تھی، چنانچہ یہ برتری میرے قدموں میں آ گئی۔ مسٹر علی اور مس تہذیب، میں نے مختلف روپ اپنائے اور ایک مخصوص طریقہ کار میں نے اپنے لیے متعین کیا۔ میں ہمیشہ ایک ایسے روپ میں رہتی تھی جو دنیا سے کٹا ہوا محسوس ہو، جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی تجسس نہ ہو۔ دنیاوی دلچسپیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے کسی سے ایسی وابستگی بھی نہیں رکھی جو دوسروں کو میری طرف متوجہ کرے۔ وابستگی مجھے صرف ان دو ہی انسانوں سے تھی جو اس دنیا میں نہیں تھے، اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں تو کوئی بھی یہاں نہ رہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ میرے یہ زخم مندمل ہونے لگے، لیکن میرے وجود میں جو وحشت ابھر آئی تھی وہ نئے نئے راستے چاہتی تھی۔ میں اپنی روح کی تسکین کے لیے ایسے ایسے منصوبے سوچتی رہتی تھی جو مجھے اس دنیا کے لوگوں سے ممتاز کر دیں۔ چنانچہ ان علاقوں کو میں نے اپنا مستقر بنایا اور یہاں کی شہریت اپنا لی۔ این کے فورکاز اور ان اطراف کے دوسرے جزائر اس وقت لوگوں میں اتنے مقبول نہیں تھے جب میں یہاں پہنچی تھی۔ مجھے یہ علاقہ بہت پسند آیا اور یہاں میں نے اپنی جدت ترازی سے کام لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مہذب دنیا سے دور کسی ایسی جگہ کو عام لوگوں میں روشناس کرا دینا آسان کام تو نہیں ہوتا۔ یہاں کا سمندری سفر ابھی تک مشکل ترین سفر قرار دیا جاتا ہے، لیکن میں نے دنیا کو اس طرف متوجہ کیا۔ یہ دراصل ایک تجربہ تھا، ایک ایسی مملکت کے قیام کا جہاں میری اپنی حکومت ہو۔ حکومت قائم کر کے میں ذاتی طور پر مادی فوائد کی خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسا ملک وجود میں لانا چاہتی ہوں جہاں طاقتور لوگ موجود ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جو کسی خاص شعبے میں نام کما لیتے ہیں بالآخر میرے مطیع ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں اغوا کر لیتی ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی مخلصانہ طور پر مجھے اپنی خدمات پیش کر دے تو پھر میں اسے اتنی دولت دیتی ہوں کہ دولت کا تصور اس کے ذہن سے محو ہو جائے۔ وہ میرے لیے کام کرتے ہیں اور جب اپنے کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس لیے ان کا وجود باقی نہیں رہتا کہ دنیا میں وہ اس جیسا دوسرا کام انجام نہ دے سکے۔ میں نے مختلف پروجیکٹ بنا رکھے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں میرے لیے جرائم ہوتے ہیں اور وہاں سے میرے لیے دولت بھیجی جاتی ہے۔ دولت مجھے جہاں سے بھی حاصل ہوتی ہے میں اسے حاصل کرتی ہوں اپنے اس ملک کی تعمیر کے لیے جس کا نام سوئن ہوگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں، میرے اس بسائے ہوئے ملک کا نام سوئن ہوگا اور اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آئے گا۔ سمجھے، میں اس ملک میں دنیا کے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے رکھوں گی جو ذہنی طور پر سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میرے ملک میں پیدا ہونے والے بچے برتری کا اعزاز لیے پیدا ہوں گے اور اس کے لیے میرے سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ میرے ملک میں بسنے والی قوم حال جوشو کہلائے گی اور یہ میرے عظیم شوہر کو خراج عقیدت ہوگا۔ یہ نام دنیا کے آخری لمحات تک زندہ رہے گا۔ میں اسی فارمولے پر عمل کر رہی ہوں۔ اب تم خود سوچو، میرے منصوبوں پر غور کرو اور پھر اپنا جائزہ لو۔ کیا تم اپنی اس چھوٹی سی شخصیت سے میرے وجود کو فنا کر سکتے ہو؟ جواب دو۔ میں تو وہ سورج ہوں جس تک پہنچنے کا تصور ابھی تک ذہنوں میں نہیں آ سکا، یا پھر لوگوں نے سوچا تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو باز رکھا کہ اس کی تمازت خاکستر کر دے گی۔ یہ ہے حال جوشیو۔ میرے بچوں، تم کس طرح مجھ تک پہنچ سکتے ہو؟ وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگی۔ ہم دونوں حیرت کے سمندر میں غوطہ زد تھے۔ ایک انوکھی شخصیت میرے سامنے تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہم اس کے سامنے بے حقیقت تھے، اور یہ بھی درست تھا کہ کیتھن وائیکانٹ اپنے انتقامی جذبے میں حق بجانب تھی۔ کسی انسان کو اس حد تک مجبور کیا جائے کہ انسانیت کا تصور ہی اس کے ذہن سے فنا ہو جائے تو پھر اس سے ہر بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ کیتھی وائیکانٹ جو کچھ کر رہی تھی وہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس کی مظلومیت سے متفق ہو کر اس کے لیے دل میں نرمی بھی پیدا کی جاتی تو بلا اس سے فائدہ۔ اس نے یہ سب کچھ ہمیں اس لیے نہیں سنایا تھا کہ ہم سے رحم کی طالب تھی، بلکہ یہ صرف اظہار برتری تھا جس کے بعد وہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ کسی غلط فہمی کا شکار ہونا حماقت تھی۔ حال جوشیو یا اب موجودہ الفاظ میں کیتھن وائیکانٹ اس لیے ہمیں اپنی کہانی نہیں سنا رہی تھی کہ ہم اسے منظر عام پر لا کر دنیا سے اس کی مظلومیت کا اعتراف کرائیں۔
بلکہ اسے یقین تھا کہ یہ کہانی اب ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس کی طرف دیکھا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ تہذیب متردد نہیں تھی، مجھ سے نگاہیں ملی تو بھی اس نے کسی تاثر کا اظہار نہ کیا، بلکہ سادہ اور سپاٹ سے نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جب ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو کیتھرین وائٹ کانٹ کی نگاہیں ہمارے چہروں پر مرکوز تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا، تو دوستو، یہ تھی میری کہانی، اور اس کے بعد میں کچھ سوالات تم دونوں سے کروں گی۔ ہم حاضر ہیں، میں نے کسی قدر مزمل لہجے میں کہا۔ حال جوشو کے بارے میں جاننے کے بعد تمہارے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں؟ اس کا اظہار بیکار ہے میڈم کیتھی وائٹ کانٹ، کیونکہ ہم اس وقت مغلوب پوزیشن میں ہیں۔ اگر ہم آپ سے ہمدردی کا اظہار کریں تو آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم آپ سے کسی رعایت کے طالب ہیں۔ چنانچہ جو احساس ہمارے دلوں میں آپ کی اس کہانی کو سن کر پیدا ہوا ہے اسے ہمارے ذہن ہی میں رہنے دیجیے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے اور آپ کو بھی اس کا علم ہے کہ ہم دونوں اس ملک سے متعلق نہیں ہیں جس کے مقصد کی تکمیل کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم صرف معاوضے پر کام کرنے والوں میں سے ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا میں اس بات سے ناواقف ہوں؟ کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے علی کہ تم یہاں کی ایک خطرناک شخصیت کو، جو بارہا خود کو میرے مقابلے پر لانے کی کوشش کر کے ناکام رہ چکی ہے، نقصان پہنچا کر مجھ تک آئے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی شخص جو اتنے بڑے کام کی تکمیل کے لیے نکلتا ہے احمق نہیں ہوتا۔ تم بھی احمق نہیں ہو، اور یقیناً اس کہانی کو جاننے کے بعد اگر تمہیں موقع ملا تو تم میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرو گے۔ میں اپنی موجودہ شخصیت سے مطمئن ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک نے جس نے تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے روانہ کیا ہے، مارٹینا کو بھی یہاں بھیجا تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ میں اس کی اصل شخصیت سے ناواقف تھی، نہ ہی میں تارینا ہارڈو کو جانتی تھی۔ میں نے مارٹینا کی شخصیت کو پسند اس لیے کیا کہ سنگامہ خیز زندگی میں وہ ایک پرسکون عورت کی مانند زندگی بسر کر رہی تھی اور کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی اس کامیاب شخصیت کو اپنا لیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ تم بھی اسی سے متعلق نکلے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے علی۔ میں نے اپنی یہ کہانی تمہیں اس لیے نہیں سنائی کہ تمہیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دوں، اور تم یہ بھی سمجھ لو کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس وقت میں مارٹینا کے روپ میں یہاں موجود ہوں، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ حال جوشو کی اصل شخصیت کیا ہے۔ ایک فرد ایسا نہیں ملے گا تمہیں جو میری کہانی سے واقف ہو۔ سو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے بچوں کہ تم لوگ میری کہانی جاننے کے بعد زندہ رہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں اپنے آدمیوں میں شامل کر کے تمہاری زندگی بخش سکتی ہوں، صرف اس تصور کے تحت کہ تم میری کہانی سے غم زدہ ہو۔ لیکن حماقت کا وہ دور 30 سال پہلے کا تھا۔ ان 30 سالوں میں حالات کی بٹی میں اتنی تک چکی ہوں کہ اب اگر کوئی میرے وجود میں جا کر دیکھے تو اس میں صرف بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ نہ میرے سینے میں انسان کا دل ہے، نہ میرے وجود میں انسانیت کی کوئی رمق۔ تم نے مجھے پایا، میں نے تمہیں اپنے بارے میں بتا دیا، اور اس کے بعد تمہارے لیے صرف موت ہے۔ مجھے معاف کرنا۔ دنیا نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہی میں دنیا کو دے سکتی ہوں۔ کسی کی ذات کی انفرادیت اب میرے لیے ایک ناممکن عمل بن گئی ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اگر تم مجھ سے کچھ وقت مانگو زندہ رہنے کے لیے تو میں اس پر غور کر سکتی ہوں۔ مثلاً ایک ماں۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش تم دنیا کے ہنگاموں سے ہٹ کر کچھ وقت ایک دوسرے کی مائیت میں گزارو، تو میں یہ موقع مہیا کر سکتی ہوں۔ اس میں میرے جذبات کو کوئی دخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف ایک رعایت ہوگی جو میں تمہیں نہ جانے کیوں دینا پسند کروں گی۔ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں میڈم، ہم آپ سے کوئی رعایت نہیں طلب کر سکتے، اور ہم لمحاتی کھیل کے قائل بھی نہیں ہیں۔ یا تو فتح مند ہو کر یہاں سے جاتے، یا پھر اگر موت مقدر ہے تو پھر موت صحیح۔ ہاں مس تہذیب، اگر اپنے بارے میں کسی تبدیلی کی خواہاں ہیں تو اس مرحلے پر ہر انسان کو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کی اس کہانی سے بے پناہ متاثر ہونے کے باوجود اگر مجھے اس کا موقع مل جاتا کہ میں صرف اپنا مقصد حل کر کے یہاں سے واپس چلا جاؤں تو میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ سچائی ہے جسے مصلحتوں کے لبادے میں تو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی بات کہی تم نے، مگر مجھے افسوس ہے کہ اب میں دنیا میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ لمحات جو میں تمہیں دینے کی خواہاں تھی کسی بھی طور میرے حق میں بہتر نہ ہوتے، لیکن تمہاری ان اچھائیوں کے صلے میں میں تمہیں یہ لمحات دیکھ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی کہ میں نے ان نامساعد حالات کے باوجود کچھ کیا۔ چنانچہ مجھے نہایت افسوس ہے
کہ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ البتہ ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گا میڈم کیتھرین وائیکانٹ۔ نہیں پلیز مجھے ہائل جوشیو کہو، صرف ہائل جوشیو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہائل جوشیو، تم نے ہمارے قتل کے لیے کیا طریقہ کار سوچا ہے؟ ہم کوئی ایسی موت چاہتے ہیں جو ہماری آپس کی یگانگت میں معاون ثابت ہو۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ کسی ایک کی موت ایک لمحہ بھی پہلے ہو۔ خوب، میرے پاس ایسا انتظام موجود ہے۔ میں تم دونوں کو الیکٹرک چیمبر میں بھیج دوں گی، وہاں تم چند لمحے تنہا بھی گزار سکو گے، اور پھر میں ایک بٹن پر انگلی رکھوں گی اور مخصوص قسم کی شعاعیں تمہارے دلوں کی حرکت بند کر دیں گی۔ صرف ایک لمحے میں، یا یوں سمجھ لو پلک جھپکنے سے قبل تم دونوں موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے۔ لیکن مسٹر علی نے کہا ہے میڈم کہ میں اگر چاہوں تو آپ کی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خواہش ابھرتی ہے کہ میں چند روز کی مزید زندگی پالوں۔ تہذیب نے کہا اگر تمہارے ساتھی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں جو وعدہ کر چکی ہوں اسے پورا کروں گی، لیکن یوں لگتا ہے جیسے تمہارا ذہن کوئی منصوبہ سوچ رہا ہے۔ بولی لڑکی، یوں سمجھ لو کہ اس مکان میں، اس مختصر سی جگہ میں صرف وہ ہوتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ کسی بھی طور تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی یہ ہے ہائل جوشیو کہ میں احمق نہیں ہوں۔ آپ شاید اس بات پر یقین نہ کریں کہ میں اصل میڈم مارٹینا کو تہہ خانے میں تلاش کر چکی ہوں، اور مجھے آپ کے بارے میں یہ حقیقت بہت پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ میں سن چکی ہوں اور اس بات پر میں نے تمہاری ذہانت کو دل ہی دل میں سراہا بھی تھا۔ یقیناً یہ جوڑا جو میرے سامنے موجود ہے ان بے شمار افراد پر فوقیت لے چکا ہے جو میرے دشمن تھے اور میرے راستے میں آنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس میں ناکام رہے۔ شکریہ ہائل جوشیو، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے باوجود میں آپ سے مسلسل رابطہ قائم کیے رہی اور کئی بار آپ کے ذریعے تارینہ ہارڈو سے رابطہ قائم کیا۔ کم از کم اس حد تک مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ہائل جوشیو نکلے گی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ ہائل جوشیو سے آپ کا کوئی گہرا تعلق ہے اور آپ تارینہ ہارڈو کے ملک کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ وہ لوگ آپ کی طرف سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود بھی اگر میں آپ سے اس سلسلے میں کام لیتی رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے طور پر آپ سے محفوظ رہنے کا بندوبست بھی کرتی رہی ہوں، اور میں نے صرف اتنا پروگرام آپ کے ذریعے مکمل کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کسی ایسے ہی وقت کے لیے میں ہمیشہ تیار رہی ہوں۔ بہت مختصر سے عرصے میں نے یہ تیاریاں کر لی تھی۔ بات انسانی قوت کی ہے ہائل جوشیو، اور آپ نے کم از کم یہ نہیں کہا کہ آپ انسانی قوتوں سے برتر کوئی چیز ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بہت معمولی سی بات ہے۔ یہ دیکھیے، دفعتاً تہذیب نے ہاتھ اٹھایا۔ میری نگاہیں بھی تہذیب کی جانب اٹھ گئی تھی۔ تہذیب کے ہاتھ میں ایک ننھا سا تقریباً 1.5 انچ کے سائز کا چوکور باکس تھا جس پر صرف ایک سفید بٹن لگا ہوا تھا۔ غالباً یہ ریموٹ کنٹرول ٹائپ کی کوئی چیز تھی۔ تہذیب نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر وہ بٹن دبا دیا اور دفعتاً کیتھرین وائیکانٹ کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے بدن میں شاید اتنی سکت نہیں رہی تھی۔ ایک سفید سا شعلہ چمکا اور کیتھرین وائیکانٹ بے جان ہو گئی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا، بدن کے جتنے کھلے ہوئے حصے تھے وہ سب کے سب سفید ہو گئے تھے، لیکن لباس محفوظ تھا۔ لباس پر آنچ تک نہ آئی تھی۔ یہ سفیدی میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن کیتھرین وائیکانٹ کی آنکھوں میں اب زندگی کی چمک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے خد و خال جو کہ تو تھے، کھلی ہوئی آنکھیں میری جانب نگراں تھی، لیکن ان کی نیلی پتلیاں جل چکی تھی۔ سفیدی البتہ جو کی تو برقرار تھی، اور پتلیاں جلنے کے بعد پوری آنکھوں کے ڈیلے سفید نظر آ رہے تھے، جس سے اس کی شکل بے حد ہیبت ناک ہو گئی تھی۔